اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات نے اس ارض پر اگر کوئی بھی مخلوق پیدا کی ہے تو وہ مخلوق کوئی بھی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی جاندار ہو، پرندہ ہو، ہر مخلوق کو خالق نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اب پرندے اپنی فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، جن کی خالق نے جو فطرت ان کے اندر رکھی ہے، اور جو دوسرے جاندار ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کی اپنی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں، اور اسی طرح پرندے بھی اپنی فطرت کے لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور یہ انسان ہے جس کو خالق نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اس کو بھی خالق نے اپنی فطرت پر ہی پیدا کیا ہے۔ اس انسان کے اندر یہ موجود ہے، یہ چیز قدرتی طور پر اس انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ انسان اچھائی کی اور برائی کی تمیز کر سکے، اچھائی کو اور برائی کو پہچان سکے۔ قدرتی طور پر خالق نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید یہ نہ مانے میری بات، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جو خالق نے اس مالک نے، اس رب نے اس انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ میں تو کہتا ہوں ہر مخلوق کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، چاہے اس کو اس کی کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے انسان ہو یا کوئی جاندار ہو۔ تو جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ منفی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی فطرت پر رہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے جو ہے نا اچھائی کیا ہے اور میرے لیے برائی کیا ہے، یعنی کہ میری اچھائی میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور برائی میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ یہ ہر جو ہے نا انسان جانتا ہے، کیونکہ اس کی یہ فطرت ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے۔ اور جو انسان جو ہے اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے وہ اپنا بہت سا نقصان کر لیتا ہے، اپنی شخصیت کا نقصان کر لیتا ہے اور اپنے کردار کا نقصان کر لیتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی فطرت سے ہٹ جاتے ہیں، وہی لوگ تو جو ہے نا وہ زیادہ برائی میں چل جاتے ہیں، زیادہ منفی کام کرتے ہیں، جو اپنی فطرت سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو اپنی فطرت سے انسان ہٹ جاتا ہے پھر یہ ہے کہ وہ جہالت میں ڈوب جاتا ہے۔ اب کسی بھی انسان سے پوچھیں نا کہ کوئی جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو کہ کسی انسان کو مارنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اچھی چیز ہے۔ کوئی بھی انسان، کسی برے انسان سے پوچھ لیں، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ اور یہ ہے کہ کوئی ایسے انسان ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا بھی ہوتا ہے، وہ پھر بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی چوری کی ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا۔ آپ دیکھ لیں کسی انسان نے بھی کوئی ایسا غلط کام کیا ہے نا، جب وہ پکڑے جاتے ہیں، جب وہ جیل میں جاتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر شرمسار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے بس کبھی کسی غصے کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی حالت کی وجہ سے ہم نے یہ غلط قدم اٹھا لیا، لیکن ان کی فطرت میں بھی ہے، اچھائی ان کی فطرت میں بھی ہے۔ وہ پھر مانتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے، وہ اسی وجہ سے مانتے ہیں کہ خدا نے، اس خالق نے ان کے اندر قدرتی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، کیونکہ ان کی یہ فطرت میں ہے، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان اگر کوئی اچھا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ اچھا کرے گا۔ اگر کوئی انسان برا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے، اس کی فطرت میں صرف اچھائی ہے۔ جو برا کرتا ہے، جو منفی کام کرتا ہے، وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ، آپ کو پتہ ہے، جہالت میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ دنیا کا ہر غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ مطلب کہ اس رب کو تو نہیں دیکھتے، لیکن یہ کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، کیا لوگ دیکھ لیں گے، میری ریپوٹیشن خراب ہوگی، تو وہ یہ ہے کہ تھوڑے معتقد ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ نہیں کرتے۔ اگر دیکھ لیں کسی جگہ پہ کوئی آدمی، انسان غلط کام کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی دیکھ لے تو پھر وہ ہٹ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تنہائی میں وہ ضرور غلط کام کرے گا، کیونکہ وہ اپنی فطرت سے ہٹ چکا ہے۔ اور جو اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے انسان، وہ اپنا بھی نقصان کر لیتا ہے اور اپنے معاشرے میں بھی بڑا نقصان کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ایسے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یا کسی کو ایسا مالی نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر پہنچاتے ہیں۔ ان کی عقل، ان کی سمجھ بوجھ ان کو اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ خالق نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ اسی انسان کو اسی وجہ سے اشرف مخلوق کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کی فطرت اچھی ہے۔ اور خالق نے جب عقل دی ہے انسان کو، تو عقل ایسے نہیں دے دی کہ یہ جو غلط کاموں کی طرف چل پڑے، یہ سمجھ بوجھ ایسے نہیں انسان کو دے دی، یہ شعور انسان کو ایسے نہیں دے دیا کہ یہ غلط کام کرتا رہے ساری زندگی۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ غلط کام کرتا ہے یا کسی غلط
قدم کی غلط کام کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو جب ہوش آتی ہے، سمجھ بوجھ کو استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے، تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہی جو ہے نا اپنی فطرت سے بالکل ہی ہٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ گناہوں کی طرف چل جاتے ہیں، غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ غلط کاموں میں جاتے جاتے انسان جو ہے نا اپنی ساری زندگی بالکل ہی خراب کر لیتا ہے، تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ چاہے وہ کوئی نشہ کرتا ہے، چاہے وہ کسی کو قتل کرتا ہے یا کسی انسان کو مارتا ہے، تو یہ ہے کہ وہ اپنا زندگی تو اس کی ساری خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت سے ہٹنے کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کرتا ہے۔ کیونکہ جو انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر کسی در کا نہیں رہتا۔ جب وہ اپنی فطرت ہی چھوڑ دے جس کے اندر خالق نے رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ جہالت میں جائے گا، گمراہی میں جائے گا، پھر ہر غلط کام اس کے لیے اچھا ہوگا۔ کیونکہ فطرت جو ہے انسان کی کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہتی بھائی تم کسی کو مارو، کسی کے ساتھ غلط کام کرو۔ اب دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جو اپنی فطرت پر چلتے ہیں، کتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لوگ ان کو اچھائی میں یاد رکھتے ہیں، بڑی بڑی مثالیں بھری پڑی، بڑی بڑی کتابوں میں ان کے کارنامے لکھے پڑے ہیں۔ بڑی صدی کی بڑی مشہور مثال ہمارے پاس ہے عبدس تاریدی صاحب، انہوں نے ایک ایسا اچھا کام کیا، لوگ ان کی مثال دیتے ہیں، کتنے اچھے انسان تھے کیونکہ وہ اپنی فطرت پر قائم تھے۔ اور بہت سے ایسے انسان ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ فطرت سکھاتی یہی ہے، ایک انسان ہے نا، اس کو پتہ ہے وہ دوسرا بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے، خالق نے رکھا ہوا ہے یہ۔ تو یہ ہے کہ جب انسان اپنی فطرت پر قائم رکھے تو وہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا، کبھی بھی کسی برائی کی طرف نہیں جاتا، وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، بلائی کی طرف جاتا ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، ہر کسی کے ساتھ بلائی کرتا ہے، کیونکہ فطرت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ کیونکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ خالق نے ہماری فطرت میں رکھی ہوئی چیز ہے، اس نے عقل سمجھ بوجھ ایسے نہیں دے دی، ہمارے خالق نے سمجھ عقل بوجھ اور یہ جو شعور دیا ہے اسی وجہ سے دیا ہے کہ آپ اپنی فطرت پر قائم رہو۔ اگر آپ اپنی فطرت پر قائم رہو گے آپ کا کبھی نقصان نہیں ہوگا، آپ غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ جب آپ غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے تو آپ اپنی فطرت پر قائم رہو گے، آپ ہمیشہ اچھا کام کرو گے، اچھائی کی طرف رہو گے، کبھی بھی برے راستے پر آپ نہیں جاؤ گے، کبھی بھی اپنی زندگی خراب نہیں کرو گے، کیونکہ برے راستے پر چل کر ہی تو زندگی خراب ہوتی ہے۔ برا راستہ یہ برائی صرف ایک نہیں ہے، برائی بہت سی قسموں کی برائی ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کل تو انسان بڑا باشعور ہے، اس کو سمجھ بوجھ ہے کہ ہمارے لیے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کیونکہ اس کی فطرت اس کو بتاتی ہے تیرے لیے کیا اچھا ہے اور تیرے لیے کیا برا ہے۔ جب وہ فطرت سے ہٹ جائے گا تو میں تو کہتا ہوں اس کی ساری زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی فطرت پر قائم رہنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں اور خالق نے ہمارے اندر یہ فطرت رکھی ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جب ہم اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ہمیں اچھی کرنا چاہیے۔ ہم کیوں غلط کام کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ اسی وجہ سے جاتے ہیں جب ہمارے خالق نے جب ہم ہماری صلاحیتوں کو استعمال نہیں نہ کرتے تو یہ ہے کہ ہم پھر غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، مطلب کہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتے ہیں، یا چوری کرتے ہیں، یا ہمارے اندر لالچ آ جاتا ہے، یا حسد آ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہم غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، ہم غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جب دیکھتے ہیں نا دوسروں کو ہم اپنی فطرت سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب دیکھتے ہیں کسی دوسرے غلط انسان کو دیکھتے ہیں یا کسی کے پاس ایسا مال ہے اور ہمارا دل کرتا ہے، ہم لالچ میں آ جاتے ہیں، وہ اس میں کہ ہم لوٹیں یا اس کے ساتھ غلط کام کریں اور یا کسی کو ناقص طریقے سے مار دیں، تو یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ جب ہم اپنی فطرت چھوڑتے ہیں تو ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں، ہم غلط کاموں میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے نا ہماری جو گمراہی میں جہالت میں گرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جو اپنی فطرت چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی فطرت سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ کبھی بھی دیکھ لیں کوئی دوسرا جانور یا کوئی دوسرا پرندہ اپنی فطرت سے ہٹ کے چلا ہے؟ کبھی بھی کسی پرندے نے کہا کہ میں گلی میں یا رستے پہ پیدل چلوں گا، یعنی کہ میں اڑوں گا ہی نہیں، اپنے پر استعمال ہی نہیں کروں گا؟ اس کو پتہ ہے اگر میں اڑوں گا نہیں تو یہ انسان مجھے پکڑ کر مار دیں گے،
بے شک وہ زمین پر آتا ہے، بیٹھتا ہے مطلب اپنے کھانے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وہ مستقل نہیں یہ سوچتا، یا مستقل یہ نہیں وہ مطلب کہ مائنڈ میں یہ سوچتا کہ میں نے یہ ہے کہ ابھی اسی زمین پر ہی پیدل ہی چلنا ہے، انسان چاہ رہے ہیں انسانوں کے دیکھ کے میں نے پیدل ہی رہنا ہے، پیدل ہی چلنا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ وہ گھر بھی بناتا ہے، درختوں پر بناتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے، اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اگر میں نیچے بناؤں گا تو میں کہ میرا کوئی میرے بچوں کو یا میرے بچوں کو مار دے گا یا کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو بھی ہے، انسان کے اندر اگر یہ چیز خالق نے رکھی ہے، اس کے اندر یہ اس کی فطرت میں ہے، تو اس انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں مطلب کہ اپنا اگر مجھے اچھا کرنا ہے تو مجھے اچھا ہی کرنا ہے، اگر میرے اندر اچھائی ہے تو مجھے اچھا کرنا چاہیے، اگر میری فطرت میں اچھائی ہے تو مجھے اچھا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جب اپنے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ برائی کرے تو پھر انسان جو ہے نا، یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پھر ہم برائی کی طرف جو قدم اٹھاتے ہیں ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنا نقصان کر کے دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی ہماری خامی یہی کہ ہم اپنی فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی فطرت پر قائم رہیں گے ہم جو ہے نا ہمیشہ سکھی رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے، بھلائی کریں گے تو بھلائی ملے گی، اچھائی کریں گے تو اچھائی ملے گی، یہ انسان کی فطرت ہے، اور اسی فطرت پر انسان رہتا ہے تو انسان جو ہے نا کامیاب ہو جاتا ہے ہر معاملے میں، کیونکہ اگر انسان اپنی فطرت سے ہٹ جائے تو انسان کا آپ کو پتہ ہے کہ کردار بھی متاثر ہوتا ہے، انسان کی شخصیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ جب ظاہر ہے انسان کا کردار متاثر ہوتا ہے تو شخصیت آٹومیٹکلی متاثر ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو جو ہے اپنی فطرت پر قائم رہنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے، اس خالق نے اسی وجہ سے یہ عقل و شعور انسان کو سمجھ بوجھ دی ہے کہ انسان اپنی فطرت پر قائم رہے۔ جب انسان اپنی فطرت سے ہٹے گا اپنا نقصان کر لے گا، کیونکہ انسان جب اپنی فطرت سے جب ہٹتا ہے تو وہ ظاہر نقصان ہی ہوگا، کیونکہ اچھائی کی طرف تو جائے گا نہیں، غلط کاموں کی طرف جائے گا، اور غلط کام انسان کا جو ہے نا بہت زیادہ نقصان کر لیتے ہیں۔ مثالیں بڑی پڑی ہیں، میں کوئی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ دیکھ لیں کتنی ایسی مثالیں ہیں، جیلیں بڑی پڑی ہیں، وہ اپنی فطرت سے ہٹ کے انہوں نے کام کیے ہیں اور جیلوں میں چلے گئے ہیں، کئی سالوں سے جیلوں میں۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت سے ہٹ کر غلط کام کیے ہیں۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم انسان ہیں، کوئی جانور تھوڑی ہیں، جانور بھی یہ نہیں سوچتا، جانور بھی اپنی فطرت سے نہیں ہٹتا، لیکن ہم انسان ہو کر اپنی فطرت سے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی پرندہ اپنی فطرت سے نہیں ہٹتا، کوئی جانور اپنی فطرت سے نہیں ہٹتا۔ آپ کسی مطلب کہ چیتے کو کھلائے گا، گھاس کھائے گا، اس کی فطرت ہی نہیں ہے، یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ انسان ہی ہے، آپ دیکھ لیں گے جب اس کا جی چاہے غلط کام کر لیتا ہے اپنی فطرت سے ہٹ کر۔ تو اس کے لیے ہمیں اس خالق نے عقل اور شعور اسی وجہ سے نہیں دیا کہ ہم اپنی فطرت سے ہٹ جائیں، بلکہ ہمیں فطرت پر قائم رہنے کے لیے دیا ہے۔ تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، ہم انسان ہیں، تو اس کی وجہ اگر جب دوسری مخلوق اپنی فطرت سے نہیں ہٹے تو ہم انسان پر ہو کر کیوں ہٹتے ہیں؟ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں غلطی کوئی ہوگی تو میں آپ لوگ سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔